بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ بقرہ عید آنے والی ہے۔ یہ کیوں منائی جاتی ہے، اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یعنی اے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربانی کرنا فرض تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے مالداروں پر مرد ہوں یا عورتیں قربانی کرنا واجب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قربانی کے دنوں میں آدمی کا کوئی عمل خدا کے نزدیک قربانی سے زیادہ مقبول نہیں۔ ان دنوں میں یہ نیک کام سب نیک کاموں سے بڑھ کر ہیں، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی خدا کے یہاں قبول ہو جاتا ہے۔ بس تم خوب دل کھول کر قربانی کیا کرو۔ جو قربانی اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر خوشی سے کی جائے وہ دوزخ سے بچنے کے لیے آڑ بن جائے گی، اور جو مالدار مرد یا عورت قربانی نہ کرے تو وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا انصاری، اور ایسا آدمی ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اس حدیث پاک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی ناراضگی معلوم ہوتی ہے۔ وہ کیسا مسلمان ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کو برداشت کرے اور قربانی نہ کرے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قربانی کیا چیز ہے اور ہم کو اس میں کیا ثواب ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور یادگار ہے، اور تم کو ہر بال کے بدلے ثواب میں ایک نیکی ملے گی۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا ثواب ہے۔ دیکھو، بھیڑ، بکری، دمبا، اونٹ، گائے وغیرہ جن جانوروں کی قربانی درست ہے، ان کے بدن پر کتنے بال ہوں گے، بے شمار میں نہیں آ سکتے، اور پھر ایک نیکی پر 10 نیکیاں اور زیادہ ملتی ہیں۔ تو قربانی کرنے سے بے شمار نیکیاں مل جاتی ہیں، جن نیکیوں کو بعد مرنے کے ترسیں گے۔ مسلمانوں، اپنے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تو دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کی طرف سے بھی قربانی کی۔ آپ کے دوست حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے ایک دمبا قربان کیا اور دوسرے دمبے کی ذبح پر فرمایا کہ اس کا ثواب اس کے واسطے ہے جو مجھ پر ایمان لایا اور مجھ کو اللہ کا سچا رسول مانا۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم غلاموں کو قربانی میں یاد فرمایا اور ہماری طرف سے بھی قربانی کی۔ اگر ہم بھی ایک بکری یا ایک حصہ گائے وغیرہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کر دیا کرے تو خوش نصیبی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بہت سے امتحان آئے اور سب امتحان میں آپ پاس ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت امتحان کیا ابراہیم علیہ السلام کا ان کے رب نے چند باتوں میں، تو وہ ان کو پورے طور سے بجا لائے۔ ان امتحان میں سے ایک یہ امتحان بھی بڑا عظیم الشان ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام 12 برس کے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 8 ذی الحجہ کی رات کو خواب دیکھا کہ کوئی کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام قربانی کرو۔ آپ جاگ اٹھے اور سوچنے لگے یہ خواب ہے یا خیال۔ اسی سوچ اور غور کرنے کی وجہ سے اس دن کو یوم ترویہ کہتے ہیں۔ دوسری رات کو پھر وہی خواب دیکھا تو آپ سمجھ گئے کہ خواب ہے، خیال نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے قربانی کرنے کا حکم ہے۔ اسی وجہ سے 9 ذی الحجہ کے دن کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ بس آپ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ہم پر قربان کر، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام سے زیادہ مجھے کوئی چیز پیاری نہیں۔ اسی وجہ سے 10ویں ذی الحجہ کو یوم نحر کہتے ہیں، یعنی قربانی کا دن۔ بس آپ نے 10ویں تاریخ کو صبح کے وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم اپنے دل کے ٹکڑے اسماعیل علیہ السلام کو اچھی طرح نہلا دھلا کر صاف کپڑے پہنا دو، میں اس کو آج ایک دوست کے یہاں دعوت میں لے جاؤں گا۔
حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہلا کر، کپڑے پہنا کر، کنگھی بالوں میں کر کر، آنکھوں میں سرما لگا کر، ماتھا چوم کر، گلے سے لگا کر باپ کے حوالے کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسی اور چھری اپنے آستین میں چھپا لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چہتے اور اکلوتے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے گھر سے نکلے۔ اس وقت شیطان بہت پریشان ہوا کہ ایسا پریشان کبھی نہ ہوا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام دوڑتے کودتے چل رہے تھے۔ شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ غضب کرتے ہو، تم اپنے بیٹے پر رحم کرو، یہ ایک ہی تو بیٹا ہے، بڑھاپے کی اولاد ہے، دیکھو تو کیسا خوبصورت اور اچھے قد کا ہے، ایسا بیٹا پھر تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا، اور تم خواب کو خدا کا حکم ہی سمجھ گئے۔ آپ نے فرمایا، اے شیطان، دشمن انسان نبیوں کا خواب اللہ تعالیٰ کا حکم ہی ہوتا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر اسماعیل جیسے بیٹے ہزاروں قربان کر دوں گا۔ شیطان یہ جواب سن کر بہت حیران ہوا کہ افسوس، یہ میرے دھوکے میں نہ آئے۔ جلدی سے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا، بی بی دوڑ اور اپنے بیٹے کو بچا لو، ابراہیم علیہ السلام اس کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ وہ خواب کو خدا کا حکم ہی سمجھ گئے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی جھوٹا خواب نہیں دیکھا کرتے، اگر انہوں نے ایسا خواب دیکھا ہے تو بے شک خدا ہی کا حکم ہے، اور میں خدا کے حکم پر ہزاروں بیٹے قربان کر دوں گی۔ جب شیطان کا یہاں بھی دھوکہ نہ چلا تو جلدی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا، اے بچے ہوش کر، تو ہنستا کودتا ہے، اب ذرا سی دیر میں تیری زندگی ختم ہو جائے گی۔ دیکھ تو صحیح، تیرے باپ نے وہ رسی اور چھری چھپا رکھی ہے، رسی سے تیرے ہاتھ پاؤں باندھ کر تیرا گلا کاٹ ڈالے گا، تو بھاگ کر چھپ جا۔